ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے محمد وعلى محمد کی ذات مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے بالدیگر بلندر صلوات جن جن حضرات نے یہ مجلس اعضاء کا اہتمام کیا ان تمام احباب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندر صلوات جن حضرات نے یہاں عزاداری کی بنیاد رکھی لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ان کی قبروں کو نور محمد وعلی محمد سے منور کرنے کے لیے بلندر صلوات اس صف اعضاء کے حقیقی وارث حجت دوران امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نور محمد وعلی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على مولانا صاحب العصر والزمان روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کی تھکاوٹ کا احساس بھی ہے کہ آپ صبح سے مجلس سن بھی رہے ہیں اور مجلس کا انتظام بھی سنبھالے ہوئے ہیں اپنی تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ مل کر تھکن شکن درود بھیجیے محمد وعلی محمد کی ذات دعا ہے کہ خالق کائنات آپ تمام احباب کا اس مقام پہ تشریف لانا اور بندہ حقیر کا اور ہمارے علاوہ جن جن احباب نے بھی ذکر محمد وعلی محمد کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ آپ کے اور میرے لیے شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس بھری کائنات میں سے ان میں سے قرار دیا جن کے دل میں زہرا کے لال کی محبت ہو جاتی ہے میں کہا کرتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان
ذرا تنہائی میں بیٹھ کے جہاں انسان کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب تھک کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے اور اس کے ذہن میں چند خیالات دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب پریشانیوں کے بھور میں اسے اپنے رب کی نعمتیں یاد آتی ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے آج کاروبار میں خسارہ ہے، ٹھیک ہے آج بچے مریض ہیں، ٹھیک ہے آج میرے ساتھ فلاں پریشانی ہے، مگر وہ سوچتا ہے اے بندے تو سوچ تو صحیح کتنا کریم ہے وہ رب جس نے تجھے اولاد عطا کی ہے، کتنا کریم ہے وہ رب جس نے تجھے باعزت رزق عطا فرمایا ہے، کتنا کریم ہے وہ رب جس نے تجھے صحیح اور سالم پیدا کیا ہے۔ جب تیرے خیالات میں یہ ساری نعمات پروردگار آ رہی ہوں تو میں گزارش کیا کرتا ہوں اسی لمحے اپنے رب کے لیے اٹھ کر سر کو جھکا کے سجدہ ادا کر کے اشارے سے کہا کر میرے مالک ساری نعمتیں ایک طرف، تیرا ایک احسان ایک طرف کہ تو نے مجھے حسینی خلق فرمایا۔ بہت کریم پروردگار ہے۔ اگر آج ہمارے پاس حسین کا دروازہ نہ ہوتا، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج ہمارے پاس حسین کا دروازہ نہ ہوتا تو سوچئے انسان کس کس دروازے کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ میں کہتا ہوں اے حسینی، چاہے تیرا تعلق شیعہ سے ہے یا سنی سے ہے، اپنے رب کا شکر ادا کیا کر، اس خالق نے ایک حسین کے دروازے پہ جھکا کے تجھے در در کی ٹھوکروں سے محفوظ کر لیا۔ اگر حسین کا دروازہ نہ ہوتا، اگر حسین کا دروازہ کوئی انسان چھوڑ دے تو پھر ہر دروازے پہ انسان جھکتا ہوا نظر آئے۔ اس رب کی تسبیح کرنے چاہیے۔ کتنا عظیم پروردگار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نماز پہ، اپنی تسبیح پہ، اپنے ذکر پہ فخر نہ کیا کر، تو ایک عاصی اور خاکی انسان ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اتنی رب کی بھری کائنات ہے، اس میں کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی رات کی، توجہ کیجئے گا، رات کی تاریکی سے نور صبح کو نکالتا ہے تو یہ نور صبح کی پہلی کرن کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، پھر یہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، پھر یہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ کچھ دیر پھیلنے کے بعد سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے کہتی ہے کتنا کریم پروردگار ہے جو رات کی تاریکی سے سورج کو طلوع کر دیتا ہے۔ سارا دن یہ دھوپ نکلتی ہے، گندم کے خوشے پہ پڑتی ہے، گندم کا خوشہ پکنے لگتا ہے، جب یہ پکتا ہے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے کتنا عظیم ہے وہ رب جو ایک دانے کو گندم کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، جب تم کھجور کھانے کا ارادہ کرتے ہو تو آپ زمین میں جا کے کھجور کی گٹھلی کو دبا دیتے ہو، جب یہ تناور درخت بن کے شاخوں پہ پک جاتا ہے تو اپنے رب کی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے میرا پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے زمین کا حصہ نہیں بلکہ تجھے اپنی مخلوق کے کھانے کے قابل بنا دیا۔ اللہ کی ذات قرآن مجید میں فرماتی ہے جب یہ کھجور کھائے نا، جب یہ گندم کو پیس کے اس کا آٹا تیری ماں روٹی بنا کے تجھے کھلائے تو پھر کسی اور کا نہیں اپنے رب کا سجدہ ادا کیا کر۔ وہ خالق کتنا عظیم ہے جس نے دانے کو گندم اور گٹھلی کو کھجور کی شکل عطا فرمائی، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان الاسماق فی البحور، سمندر کتنا بڑا سمندر ہے، اس کے سمندر کی تہوں میں کتنی بڑی مچھلیاں رہتی ہیں۔ فرمایا سمندروں کی تہ ہے، ان تہوں کے نیچے زمین ہے، زمین کے نیچے ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے ایک چیونٹی ہے۔ فرمایا جو اتنی تہوں میں بھی ایک چیونٹی کو بھی رزق پہنچا دیتا ہے اس خالق کا نام محمد مصطفیٰ کا خالق ہے۔
وہ اتنا عظیم پروردگار، وہ بھی تسبیح پروردگار کرتا ہے۔ کون کا ہے پوری کائنات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی بھری کائنات میں تجھے جو جو مثال دوں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے ملائکہ کو خلق کیا اور فرمایا اے میرے ملائکہ میں نے تمہیں خلق اس مقصد کے لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، تم میری تسبیح کرو۔ جب کہا نا میری تسبیح کرو تو فرمایا کیف نسبحک یا اللہ، اے ہمارے پروردگار ہم تیری تسبیح کیسے کریں، ہمیں تسبیح کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا انظروا الی بطنان العرش، میرے عرش کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ جب ملائکہ نے دیکھا تو نور ہیں جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا ان انوار کی طرف دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب اور اللہ کا مرتضی رب کا سجدہ کر رہا تھا۔ جبرائیل کہتے ہیں جب ہم نے محمد و علی کو دیکھا رب کا سجدہ کر رہے ہیں، فسبحنا فسبحت الملائکہ، علی و مصطفیٰ کی تسبیح کو سن کے ملائکہ نے رب کی تسبیح شروع کر دی۔ اللہ کی اللہ کے حبیب کی تسبیح کو سن کے ان کی تسبیح شروع کر دی۔ اتنا عظیم پروردگار ہے۔ انبیاء کو خلق کیا، تھوڑا سماعت بیدار رکھیے گا، انبیاء کو خلق کیا، ہر نبی ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ آدم اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، نوح اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، بس مجھے ربط بحث دینا ہے کہ تسبیح پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال کی زندگی گزر گئی تبلیغ دین میں، اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے۔ آخر کیا ہے؟ کہا کہ تو کشتی تیار کر، کہا کشتی تیار کر، کہا میرے مالک کشتی میں تیار کروں مگر یہ تو صحرا ہے، صحرا میں بارش نہیں ہے، نہ دریا ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ کشتی ہوتی ہے کسی ندی نالے میں بہانے کے لیے، اس میں تیرنے کے لیے، یہ تو اتنا بڑا چٹیل میدان ہے، یہاں تو کوئی پانی کا اثر ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اے نوح جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے کیا کام کروں؟ یہاں تو کھجور کے درخت ہی نہیں ہیں۔ کہا پہلے درخت اگاؤ۔ درخت اگائے، بڑی جلدی سے تمہید آگے لے جاتا ہوں، میرا موضوع کیا کوئی اور ہے۔ درخت اگ گئے، تختے بنائے، کشتی تیار کرنا شروع کی۔ ایک دن حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا گزر رہے اور سوال کیا نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اجل السفینہ، میں کشتی تیار کر رہا ہوں۔ کہا کہ کیا آپ کا دماغی توازن نعوذ باللہ تو درست نہیں؟ اس صحرا میں آپ کشتی کو کیا کریں گے؟ کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میں اس کشتی کو کیا کروں گا۔ کشتی تیار ہو گئی، دیکھنے والے کچھ اور سوچ رہے تھے، سننے والے کوئی اور سن رہے تھے، ہر شخص اپنے اعتبار سے کہہ رہا تھا، لیکن حضرت نوح ہیں جو کشتی نجات تیار کر رہے تھے۔ آخر وہ وقت آیا جب نبی کی عزت کو بچانا ضروری ہو گیا۔ فرمایا کہ جو شخص بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے۔ جس نے سوار ہونا تھا سوار ہو گیا۔ اب بارش ہونے لگی، وفورت النور۔ مسجد کوفہ میں مالک آپ کو لے جائے زیارات پہ، اور آپ جا کر زیارات پہ جائیں اور وہ زیارت کریں۔ جو جو بھی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں بلند تر صلوات۔ صحن مسجد میں آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں سے وہ تنور پھوٹا تھا اور پانی باہر نکلا تھا، اور پانی نکل کے کشتی نوح کو نجات ملی تھی۔ وہ پانی نکلا، پانی سارا کا سارا پورے کوفہ میں، عراق میں، پورے عربستان میں پھیل گیا۔ بچا وہ کہ جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا تھا۔ اب پانی ہے، پانی کے اوپر کشتی ہے، توجہ کیجئے گا، پانی کے اوپر کشتی ہے، کشتی میں لوگ سوار ہیں جو نجات کے لیے سوار ہوئے ہیں، لیکن اب ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ زندگی کیسے اس کشتی میں گزرے؟ کہا اے نوح اس کشتی کو کسی خشکی کے کنارے رکنا ہوگا۔
اگر یہ کشتی کسی خشکی پہ، کسی کنارے پہ، کسی زمین کے حصے پہ نہیں جا کے رکتی، ہم اس کشتی میں کیسے زندگی بسر کریں گے؟ لوگوں کا سوال اپنے مقام پہ درست تھا۔ حضرت نوح نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا اور کہا میرے پروردگار، میں تیری تبلیغ کرتا رہا، تو نے مجھے بچایا، میری عزت رکھی، میں نے کشتی کو تیار کیا، لوگ میرے اوپر اشکال کرتے تھے، میں تیری تبلیغ دین میں مصروف رہا، میری عزت تو نے رکھی، بارش تو نے برسائی، جو میری کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات حاصل کر گیا۔ لیکن اب نجات اس وقت ہوگی جب میری کشتی کسی خشکی پہ چلی جائے۔ تو رب کی طرف سے آواز آئی، اے نوح، اب جب تو مشکل میں ہے تو فتوسل بسم علی ابن ابی طالب۔ اگر اس وقت تو نجات چاہتا ہے، تیری امت کی نجات تھی تیری کشتی میں، اور تیری نجات ہے علی کے نام میں، تو علی کا نام لیتا جا، میں تجھے نجات عطا کر دوں گا۔ حضرت نوح نے اپنے دست دعا بلند کی، اللہم بحق یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ اے میرے مالک، تجھے پنجتن کی عظمت کا واسطہ میری کشتی کو خشکی کے کنارے لگا دے۔ روایت کہتی ہے ادھر سے حسین کی نون کی ختم ہونا تھی، نجف کے کنارے نوح کی کشتی رک گئی۔ فرمایا اے نوح، یہ ہم نے تجھے عطا کر۔ خشکی پہ آئے نوح اپنی پوری قوم کے ساتھ اس مقام پہ جہاں سے مشکل کشا نے مشکل حل کی تھی، اپنی پیشانی کو نجف کی سرزمین پہ رکھ کے نوح نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا مالک کتنا عظیم پروردگار ہے جس نے انبیاء کو علی جیسا وسیلہ عطا فرمایا۔ کتنا عظیم پروردگار ہے جس نے انبیاء کو علی جیسا وسیلہ عطا فرمایا۔ تسبیح کر رہے ہیں نوح نے حضرت سرکار دو عالم کی اس تعلیم کے مطابق تسبیح کی۔ ابراہیم کا زمانہ آیا، اللہ کے حبیب نے تمام انبیاء کے واقعات کو ہمارے تک پہنچایا تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، نمرود نے چاہا کہ حجت خدا کو مٹا دے، آگ تیار کی۔ تمہید ساری ختم کر رہا ہوں، واقعات آپ نے سنے، مجھے کسی اور مقصد کی طرف جانا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو تیار کر دیا گیا۔ بڑے بڑے امتحانات سے حضرت ابراہیم گزرے ہوئے تھے، پھر کبھی موقع نصیب ہوا تو پھر حضرت ابراہیم نے کون کون سے امتحان دیے ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بڑے بڑے امتحانات گزارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان ایسا لیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی۔ آگ تیار کرنے کے بعد فرمایا اے ابراہیم، اگر آپ اللہ کے کلمے کو چھوڑ دیں تو ٹھیک، ورنہ ہم آپ کو اس آگ میں جلا دیں گے۔ کہا کہ اے نمرود، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ابراہیم کو جلا، مگر میری زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں رک سکتا، میری زبان سے کلمہ توحید نہیں رک سکتا۔ آگ جلی، توجہ کیجئے گا، آگ جلی، منجنیق کا اہتمام کیا گیا۔ ایمان دیکھیے ابراہیم کا، ایمان دیکھیے ابراہیم کا۔ منجنیق میں سامنے آج بھی آپ جائیں تو بابل کے علاقے میں وہ مقام موجود ہے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، آج بھی وہاں کوئی سبزی نہیں اگ سکتی کیونکہ وہاں آگ جلائی گئی تھی۔ اتنی بدبخت وہ زمین کو اتنا بنجر کر دیا تیرے اور میرے مالک نے، اب کوئی وہاں کوئی خیرات، کوئی بارش کا اثر بھی وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ اب سامنے آگ جل رہی ہے، منجنیق میں حضرت ابراہیم ہے اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جبرائیل۔ جیسے ہی منجنیق سے ابراہیم پرواز کرتے ہیں فضا میں، جبرائیل اپنے پروردگار سے مخاطب ہو کے کہتے میرے پروردگار، ذرا دیکھ تو صحیح فرش زمین میں کیا ابراہیم سے بڑا بھی کوئی تیری توحید کو پرچار کرنے والا ہے؟ کہا جبرائیل نہیں، تو کہا میرے مالک حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا ہے تو کیا اپنے اس حجت کو بچائے گا نہیں؟ کہا جبرائیل یہ سوال مجھ سے نہیں، جا کے خود ابراہیم سے پوچھ۔
منظر دیکھ رہا تھا، جبرائیل برق رفتار سے آیا اور آ کے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابراہیم تو آگ میں جلنے جا رہا ہے، جس خالق کے لیے جل رہا ہے، کیا اس سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگے گا؟ ابراہیم نے ایمان افروز جملہ کہا کہ جب معشوق دیکھ رہا ہو تو پھر عاشق کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جب وہ رب دیکھ رہا ہے، جب میں اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جب ابراہیم کے ایمان کی یہ منزل دیکھی تو فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہر ایک کو جلا مگر میرے ابراہیم کے لیے ایسے ہو جا جیسے ٹھنڈے علاقے کے چشمے کا پانی ہوا کرتا ہے۔ و سلاما علی ابراہیم، اور سلامتی ہو ابراہیم کے لیے۔ بڑی دیر گزر گئی، حضرت ابراہیم آگ میں چلے گئے۔ بڑی دیر کے بعد نمرود کو خیال آیا کہ اب تو ابراہیم جل گئے ہوں گے، جا کے دیکھوں تو صحیح۔ تو پھر اپنے اس منزل اور اس کے تخت کے سامنے جب اٹھ کے اس نے نظارہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ابراہیم آگ میں بھی اپنے رب کا سجدہ ادا کرتا ہے۔ صادق آل محمد، معرفت بلند کیجئے، صادق آل محمد سے کچھ اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ابراہیم، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ نے اثر اس لیے نہیں کیا تھا لِأَنَّا فِي صُلْبِهِ، کیونکہ ہم محمد وآل محمد کا نور ابراہیم کی صلبوں میں تھا۔ اتنا بڑا عظیم ہے۔ جب بچ گئے حضرت ابراہیم تو اپنے رب کی تسبیح کی، فرمایا میرے پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ مدت گزری، حضرت ابراہیم کو حضرت حاجرہ کے ذریعے اولاد ہوئی، حضرت سارہ کے ذریعے، جو حضرت دونوں اختلافات اپنے مقام پہ موجود ہیں، اولاد ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا، کہا کہ اسے ذبح کر میری راہ میں۔ پھر ذبح عظیم ابھی عید جو ہے وہ دوسری آنے والی ہے جس میں ہم ان کی سنت ادا کرتے ہیں، وہ وقت گزر گیا، حضرت اسماعیل جوان ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم اپنے بیٹے نبی اسماعیل کو ساتھ لے کے مکہ کی سرزمین پہ چلا جا، وہاں جا کے ایک گھر تعمیر کر، وہاں جا کے ایک گھر تعمیر کر۔ میرے مالک یہ گھر کیا ہوگا؟ بیت المقدس ہے، وہاں لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں لوگ تیرا سجدہ کرتے ہیں، اس گھر کو کیا کرے گا؟ فرمایا ابراہیم انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ مقام بنے گا جہاں ساری کائنات کے لوگ آ کے عبادت کریں گے۔ دو نبیوں نے مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، دیواریں مکمل ہو گئی۔ اس مقام پہ مقام اسماعیل بھی بنا، مقام ابراہیم بھی بنا۔ سارے جنت کے سارے عذاب، جہاں سے پتھر آیا، کہاں سے کیا آیا، کہاں سے کیا ہوا، آخر گھر تعمیر ہو گیا۔ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے حضرت ابو طالب کے گھر میں خوشی کے آنے کے دن ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، میرے حجرے کے اندر سے ایک نور نمودار ہوا اور مجھے آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد، اے اسد کی بیٹی جا، تو نے میرے علی کو اس مقام پہ پیدا نہیں کرنا، یہ عام زمین ہے، ہم نے اس کے لیے ایک سپیشل مقام تیار کیا ہے۔ ادھر سے فاطمہ بنت اسد چلی، آ کے اس مکان اور کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی جس مقام کو ابراہیم و اسماعیل نے تیار کیا تھا، اور کہتی ہے سبحک اے میرے پروردگار، میں علی کی ماں تیری تسبیح و تقدیس کرتی ہوں، میرے لیے وقت مشکل ہے آسان کر دے، بے حق ابنی، اس بیٹے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، ابھی بیٹے کا نام آنا تھا، دیوار کعبہ شک ہوئی، مادر علی گھر میں داخل ہو گئے۔ دیوار کعبہ شک ہوئی، مادر علی اندر چلی گئی۔ میں اب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جب کسی بھی بیوی کا وقت ولادت قریب ہو، وہ مسجد جا سکتی ہے، امام بارگاہ جا سکتی ہے، علم کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، مسجد روضہ رسول پہ جا سکتی ہے، خانہ کعبہ جا سکتی ہے، دنیا کی کسی پاکیزہ چیز کو یاد کر سکتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ سکتی ہے،
اللہ کی ذات نے تجھے عقل و شعور عطا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں علی ہم جیسے ہیں. ارے تیری ماں علی کی ماں جیسی نہیں ہو سکتی. ہاں تیری اور میری ماں میں اتنا فرق ہے. جب وہ بچہ پیدا کر لے اگلے کئی دن نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ حج کر سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے. یہ ساری نجاست کی وجہ سے جو رب کا سجدہ بھی نہ کر سکے اسے تیری اور میری ماں کہتے ہیں. جو ولادت کے کئی دن تک اپنے رب کی مہمان رہے اسے عام ماں نہیں، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہا جاتا. جو 3 دن تک اپنے رب کی مہمان رہے اسے مادر علی کہا جاتا. علی جیسا لانے کے لیے پہلے علی جیسی ماں لانا ہوگی. علی جیسا لانے کے لیے پہلے علی کے باپ جیسا ابو طالب لانا ہوگا. پہلے 2 ماں اور باپ تلاش کر پھر تجھے علی کی مثال لانا ہوگی. جب تک میرا خالق ابو طالب جیسا باپ پیدا نہیں کرتا، فاطمہ بنت اسد جیسی ماں پیدا نہیں کرتی، اس وقت تک اس کائنات میں دوسرا علی نہیں آ سکتا. یہ اس رب کا فیصلہ ہے. اس نے اپنے آپ سے فرمایا انی اعلی، میں اعلی ہوں، میں نے تمہیں علی عطا فرمایا. 3 دن تک خانہ کعبہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خانہ کعبہ میں ولادت بیان کروں. مجھے یہاں تک لانا تھا کہ تسبیح کون کون کرتا رہا ہے. کعبہ کے اندر چلی گئی مادر علی، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہتی ہے میرے مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نجاستوں سے نجات دے کر طہارت کے گھر میں لے آیا. تسبیح سجدہ کر. میری آقا زادی فرماتی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی میں دیکھ رہی ہوں نہ جانے یہ بچہ کیسا ہے. توجہ کیجیے گا، نہ جانے یہ بچہ کیسا ہے. جیسے ہی خانہ کعبہ کی زمین پہ شرف عطا ہوا تو اس وقت آپ کے اور میرے مولا علی نے اپنی پیشانی کو خانہ کعبہ کے اندر زمین پہ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے علی کون ہے. کائنات کے سب سے بڑے موحد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کہا میں وہ علی ہوں جو اپنے ایمان کا اعلان کعبہ کے اندر کر رہا ہوں. کہا علی وہ ہے جس کا اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے. محمد کے علاوہ کوئی اور رسول، محمد کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے گفتگو کرے، اس کی آنکھوں کو دیکھے، بیٹا اس کی طرف دیکھے، ماں بیٹے کی طرف سے دیکھے. جن کی اولاد ہے نا، جب وہ اپنی کسی بھی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بس تھوڑی دیر پہلے بچے نے آنکھیں کھولی تھی، بچے نے مجھے دیکھا، میں نے بچے کو دیکھا. ماں خوش ہو جاتی ہے. 3 دن تک مادر علی اپنے بچے کو دیکھتی رہی مگر علی نے عین اللہ کی آنکھیں بند رکھی، اپنی ماں کی طرف سے نہیں دیکھا. 3 دن گزرے. اللہ کی ذات نے اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب تجھے جس کی خواہش تھی وہ جانا تیرا مہمان بن کے کعبہ میں آ گیا. ادھر سے ابو طالب چلے جو 3 دن سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے. ذرا کوئی بیویوں والا مجھے بتائے 3 دن تک اس کی بیوی کسی کے گھر میں ہو اور وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہے. کوئی ایسا باشعور انسان نہیں بتلائے گا. اگر ابو طالب اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہے یہ فطری تقاضا نہیں، علی کے باپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ابو طالب آئے، رسول اکرم آئے ہیں. کہاں کھڑے ہوئے؟ اس مقام پہ جہاں پہ دروازہ تھا؟ نہیں، وہاں کھڑے ہوئے جہاں سے شگاف پڑا تھا. رسالت امامت کا انتظار کر رہی ہے، رسالت امامت کا انتظار کر رہی ہے. اسی اسنا میں
दीवार काबा दोबारा शक हुई और उधर से मादर अली इमामत को अपने हाथों पे लेके बाहर आई और इमामत को रिसालत के हाथों पे दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे और कोई परेशानी नहीं, बस यही देख रही हूँ जब से अली पैदा हुए हैं इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा है, अली ने आंखें नहीं खोली हैं। तो उस वक्त अल्लाह के हबीब ने अपने भाई से गुफ्तगू करना चाही तो उस वक्त अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने उस वक्त तक अपनी आंखें नहीं खोली ताकि मेरी आंखें चेहरे रिसालत का दीदार कर सकें, चेहरे रिसालत का। फरमाया खस्सस्तनी बिन नज़रे खस्सस्तका बिल इल्म, तूने ए अली देखने के लिए जब मुझे चुना है तो फिर इल्म रिसालत में अली को अता कर रहा हूँ, इल्म रिसालत में अली को अता कर रहा हूँ। इस मकाम पे सरकार दो आलम ने अपने रब का शुक्र अदा किया, मेरे मालिक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, कितना अजीम है जिसने मोहम्मद को अली अता फरमाया। इस मकाम पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब खामोशी थी, सारा मुखालिफ मजमा, आपको तो पता है ना मजमा कौन सा था, मजमा सारा बड़े तजस्सुस वाले लोग आए हुए थे। कुछ लोगों को थकावट का एहसास हो रहा है तो अपनी थकावट ख़त्म करने के लिए बुलंदर सलावत। तो सरकार ने फरमाया या अली कुछ बोल के दिखाइए, कुछ बोल के दिखाइए। अब मुझे बताएं 3 दिन का बच्चा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। कहा बोल के दिखाइए, कहा कि बोलने के लिए इल्म चाहिए, इल्म के लिए पहले हासिल करना चाहिए, हासिल करने के लिए शऊर चाहिए, शऊर के लिए उम्र चाहिए, उम्र के लिए मुद्दत चाहिए, मुद्दत के लिए दुनिया चाहिए। अल्लाह के हबीब ने लोगों से को ये बावर कराया, याद रखो जो मुद्दत के जरिया इल्म का मोहताज हो उसे तुम कहा जाता है, आम इंसान कहा जाता है। जो इल्म की खैरात हासिल करने के लिए मुद्दत का नहीं यद रिसालत का मोहताज हो उसे अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। अली के हाथों, अली ने रिसालत के हाथों पे कुरान की तिलावत करके बताया, अली उनकी तरह नहीं जो जाहिल पैदा होते हैं, अली उनकी तरह है जो आलिम पैदा होते हैं। लिहाजा किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए अली किस जैसा, अली हम जैसा। अली जैसा लाने के लिए पहले इल्म रिसालत हासिल करना होगा। फरमाया या अली मसलुकल काबा, आप काबा के सामने खड़े हैं, अपने अली के चेहरे की तरफ देख के फरमाया या अली आपकी मिसाल ऐसे है जैसे काबा की मिसाल होती है। क्या मतलब काबा की? खुद फरमाया काबा में और कायनात में फर्क ये है, सारी कायनात काबा की तरफ चल कर आती है, काबा किसी की तरफ चल कर नहीं जाता। अय अली सारी कायनात तेरे दरवाजे पे झुकेगी, अली किसी के दरवाजे पे नहीं झुकेगा। खलील इब्न अहमद फराहिदी अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम दीन है, इसने मजहब शिया इख्तियार कर लिया, अपने अकीदे को छोड़ दिया और मजहब शिया इख्तियार कर लिया। इसके शागिर्द इसके पास इकट्ठे होकर आए और कहने लगे ऐ फराहिदी, तूने सारी कायनात में से जिनको माना था उन्हें छोड़ दिया, अब अली को मानने लग गया है, तेरे पास दलील क्या है? मैंने कहा था ना, रसूल ने कहा तेरी मिसाल काबा की तरह है, सारी कायनात काबा के पास आएगी, अली किसी के पास नहीं जाएगा। तो इब्ने फराहिदी कहता है मेरे पास और कुछ नहीं, दलील फकत इतनी है, तुम भी अपने अक्ल शऊर से सोचो, अली का कोई मुकाबिल ला के दिखाओ तो मैं भी उसे मान लूंगा। कहा वो क्या चीज है? कहा इसने इस्तिग़नाउहु अनिल कुल व इहतियाजुल कुल्ल इलैह दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल। सारी कायनात का अली के दरवाजे पे आना, अली का किसी के दरवाजे पे न जाना, दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल, यही सबसे बड़ी दलील है। अली आम नहीं, सारे कायनात के इमाम का नाम अली इब्ने अबी, सारे कायनात के इमाम का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। कौन है जो आपके और मेरे मौला अली जैसा हो सकता है? उस्ताद जिब्राइल है अली इब्ने अबी तालिब। ये नुक्ता मैं ईद की गुफ्तगू में भी आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ।
عید والے دن جو آپ کے درمیان گفتگو تھی، لوگ شان رسالت بیان کرتے ہیں، شان رسالت بیان کرتے ہیں، مگر مذہب اہل بیت ہے وہ بھی شان رسالت بیان کرتا ہے۔ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنی نظریات کے مطابق کرتے ہیں۔ شان رسالت کے 40 سال تک نبی کو علم نہیں تھا۔ 40 سال کی جب عمر ہوئی تو جبرائیل وحی کو لے کر آئے اور بتانے لگے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کو پتہ چلا کہ میں نے بولنا کس طرح ہے، میں نے پڑھنا کس طرح ہے، میں نے لکھنا کس طرح ہے، میں نے کس طرح تبلیغ دین کرنی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے عقیدے میں اور دوسروں کے عقیدے میں فرق یہ ہے، جو محمد مصطفیٰ سے سیکھے اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو علی سے سیکھے اسے جبرائیل کہا جاتا ہے۔ فرق ہے۔ لوگوں کے آسان کر دیتا ہوں، جس کے عقیدے میں جبرائیل استاد ہو، محمد شاگرد ہو، وہ اور ہے۔ ہمارے عقیدے میں علی استاد ہے، جبرائیل شاگرد ہے، اور علی کے استاد کا نام محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ کون ہے اتنی پاکیزہ شان رسالت ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ جنگ احد کا مقام ہے، اور جب جنگ ہو رہی ہے، پہاڑ کے اوپر کافی سارے صحابہ موجود تھے، ادھر سے جنگ ہو رہی تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا ہم جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں، دیکھا کہ عباس کامیاب ہو گئے، اپنے مقام کو چھوڑ کے زمین پہ آئے، زمین پہ آ کے مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں۔ لوٹنے کے بعد جب جانے لگے، مشرکین مکہ نے دیکھا مسلمان واپس جا رہے ہیں، انہوں نے تعاقب کیا، تعاقب کرنے کے بعد ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد یہ سارے صحابہ دوڑے، ایک شیطان نے آواز دی، محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے، محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ سارے صحابہ بھاگ گئے، ایک علی باقی رہ گئے۔ جب مٹی ہٹی، جھاڑ ہٹی، دھول ہٹی، سب کے سب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اب علی کے سے پوچھنے لگے، رسول بھی، باقی صحابہ سے بھی پوچھنے لگے، رسول بھی، کہے میرے صحابہ مجھے بتاؤ تم سارے کیوں بھاگ گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم نے یہ سنا کہ جب محمد مر گئے تو پھر ہم بھاگ گئے، مگر علی سے جب رسول نے پوچھا، یا علی جب سارے بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا یا رسول اللہ، جب محمد نہیں رہے تو پھر علی کو جینے کا کیا؟ کہا کہ جب ساری کائنات یہ سوچے کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم جنگ میں رہ کے کیا کریں گے، مگر علی یہ سوچ رہے ہیں اگر محمد نہیں رہے تو پھر علی رہ کے کیا کریں گے۔ فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں کفر کا راستہ اختیار کر لیتا؟ نہیں میرے دوست، شکر کیا کر، اللہ نے تجھے اتنا عظیم امام علی ابن ابی طالب عطا فرمایا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ امام۔ بس ایک روایت سنیے مولا علی علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے، اور اپنے ایمان کو تازگی عطا کیجیے اور میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ مسلمانوں کے ایک خلیفہ کے دور میں اس کے ایک بیٹے نے شراب پی۔ لوگوں نے کہا تو وقت کا خلیفہ ہے، تیرے بیٹے نے شراب پی، کیا آپ اپنے بیٹے پہ حد جاری کریں گے؟ کہا جی، ثابت ہو جائے تو میں اپنے بیٹے پہ بھی حد جاری کروں گا۔ بیٹے کو بلایا گیا، تحقیق آپ نے کی، بیٹے کو بلایا گیا، اس نے کہا آپ نے شراب پی ہے، اس نے اعتراف جرم کیا۔ مسجد نبوی ہے، منبر لگا ہوا ہے، خلیفہ وقت اپنے مسند پہ بیٹھا ہے، منصب قضاوت ہو رہا ہے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ تابعین تابع تابعین موجود ہیں، لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ خلیفہ وقت اپنے بیٹے کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اسے ماتم میں دار رکھیے گا، بڑی محنت سے یہ جملہ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ساری صحابہ کی نگاہیں خلیفہ وقت کی طرف لگی ہیں، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت خلیفہ کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے بابا، اے خلیفہ وقت، میں نے شراب پی۔ سارے لوگوں کے نگاہیں اس کے بیٹے کی طرف اٹھی، یہ کیا ہے، یہ اعتراف جرم کر رہا ہے، اس پہ اب ابھی حد جاری ہو جائے گی، یہ تو زندہ نہیں رہے گا۔ مگر اس نے کہا میں نے جرم کیا، میرے اوپر حد بھی جاری ہو
لیکن میری شرط ایک ہے، میرے اوپر حد وہ جاری کرے جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ مگر مجھے حد وہ جاری کرے جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ شیعہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسا امام عطا فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے نجاست کو دور کر دیا۔ نہیں، نجاست کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے پہلے کوئی چیز نجس ہو پھر اسے نور سے پاک کر دیا جائے، مگر آیت یہ نہیں کہتی۔ آیت یہ کہتی ہے ہم نے محمد و آل محمد سے نجاست کو دور رکھا، ان پہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ یہ اور نجاست اکٹھے ہو جائیں۔ سماعت بیدار رکھیے گا، نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، ہمیں تنگ نہ کیجیا کرے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کچھ عرصہ پہلے بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں جہاں پہ اہل سنت شیعہ کا صحیح اتفاق ہے، مگر عقیدہ بیان کرنا بھی میرا حق ہے۔ شیعہ تو فخر کیا کر رب نے تجھے علی جیسا پاکیزہ امام عطا فرمایا ہے۔ ذرا جا کے تاریخ کے صفحات کو کھنگالیے، جب آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یاد رکھ میرا حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دے شراب حرام ہے، ازلام حرام ہے، تو جا کے تاریخ کے صفحات کو کھنگالیے اور دیکھیے کون کون سے صحابہ تھے جو رات کی تاریکی میں شراب کے مٹکے اٹھا کے کوڑے پہ پھینک رہے تھے۔ جا کے تلاش کریے، آپ تحقیق کریے، آخر اللہ کا حبیب کن لوگوں سے کہہ رہا ہے۔ یاد رکھو جو میری بزم رسالت میں بیٹھتے ہو شراب حرام ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں بھی جو آیت نازل ہوئی، نماز ادا کرنے لگے ختمی مرتبت مسجد نبی میں صفیں بن چکی ہیں، مگر اسی مقام پہ آیت نازل ہوئی میرے حبیب تیری نماز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشے کی حالت میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے چہرے رسالت کو صفوں کی طرف پھیرا اور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب کو وہ نماز قبول نہیں جو نشے کی حالت میں پڑھی جائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون تھے جو نشے کی حالت میں رب کا سجدہ ادا کرنے آتے تھے؟ یہ ساری چیزیں پتہ یا سماعتیں بیدار ہو گئی آپ کی؟ بس آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مسجد نبی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، منبر پہ بیٹھا ہے، کوئی اور پینے والا نہیں، اپنا سگا بیٹا ہے، قربت میں اپنا بیٹا ہے، پیا کچھ اور نہیں، پی شراب ہے۔ دیکھنے والے انصاف و عدل کے تقاضے چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت فیصلہ کیا دیتا ہے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا، جرم ثابت ہونے کے بعد سزا حد جاری ہونی ہوتی ہے، خود مجرم تسلیم کر رہا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے میرے اوپر حد وہ جاری کرے جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ جتنی نگاہیں اٹھی تھی ساری کی ساری جھک گئی، اس کونے سے لے کر مسجد نبی کے نگاہیں ڈھونڈتی 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 اس کونے تک پہنچی، ادھر سے ڈھونڈتی 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 اس کونے تک پہنچی، مگر کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے ہاتھ میں تازیانہ لے کر اٹھے اور یہ دعویٰ کرے میں نے شراب نہیں پی۔ شیعہ اپنی ماں کے قدم چومنا، اس بڑی محفل میں 3 لوگ اٹھے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن اور حسین ہے۔ انہوں نے اٹھ کے بتایا یاد رکھو پوری کائنات میں پاکیزہ وجود 3 ہیں، ایک اولاد ابو طالب ہے اور دوسری اولاد زہرا۔ پوری بھری مسجد میں 3 لوگ اٹھے، فرمایا کون ہے جس نے شراب نجاستوں کے بھور میں رہنے والے کو امام بنا، تیری اپنی مرضی، کبھی نجاست کا نہ سوچنے والے کو امام مان، تیری اپنی مرضی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تجھے راستے دکھا دیے،
عقل و شعور عطا کر دیا ہے، اب تو چاہ تو پھر علی کا راستہ اختیار کر لے، اگر تو چاہے تو پھر منافقت کا راستہ اختیار کر لے۔ تیرے سامنے دونوں طریقے ہیں، علی کا راستہ اختیار کر یا مخالف کا راستہ اختیار کر۔ اب عقل و شعور کی منزل دیکھ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب وحی الہی کو حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں رسول اکرم جایا کرتے تھے تو پھر میں کھانا دینے کے لیے جب رسول کی بارگاہ میں جاتی تو میں دیکھتی ہر وقت علی اپنے محمد کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے۔ جو وحی الہی کا علم غار حرا میں حاصل کرے اسے علی کہتے ہیں، جو بزم رسالت میں حاصل کرے اسے صحابی کہتے ہیں۔ تیری اپنی مرضی، تو جس سے جا کے دین کو لے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سلام پیش کرتا ہوں بانیان مجالس کو جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ شکر گزار ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کا جو سارا سال اپنے مال و دولت میں سے حصہ نکالتے ہیں تاکہ فلاں تاریخ کو جب زہرا کے لال کی مجلس ہوگی تو ہم بھی اپنا حصہ ادا کریں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مال کو حسین کے راہ میں خرچ کروں۔ مالک آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ماں حسین کی آپ سے راضی ہو جائے۔ بس اتنا کہتا ہوں، جو بھی ذکر حسین کرتا ہے نا اس کی دعا ضرور و ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے مادر حسنین کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن بہت سارے احباب اس چیز کو پہلے سن چکے ہیں، مگر آپ کی معرفت بلند کرنے کے لیے تذکیر کے طور پر روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن آغوش رسالت میں بیٹھے ہیں حسین، ایک طرف ہے حسن مجتبیٰ اپنے نانا کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سید الرسل ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حسین روتے ہوئے ماں کی طرف گئے، ان کہنے لگے اماں مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے نانا حسن مجتبیٰ کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں اور میرے گلے کا بوسہ لیتے ہیں۔ ماں نے جب حسین کو روتے ہوئے دیکھا، ماں زہرا تھی، بیٹا حسین تھا، برداشت نہ کر سکی، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے بزم رسالت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یا ابتا، میرے بابا میرا حسین رو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا حسن مجتبیٰ کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، میری گردن کا بوسہ لیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حسین کی ماں کا یہ جملہ سننا تھا، رسول نے گریہ شروع کر دیا، کہا اے زہرا اگر سننا چاہتی ہے نا جا کے علی کو بلا کے لیا۔ علی بھی آ گئے، بزم رسالت و پنجتن سج گئی۔ حسین کا ذکر کسی اور نے نہیں، رسالت نے کرنا شروع کر دیا۔ کہا اے زہرا اے علی، مجھے ابھی جبرائیل نے آ کے بتلایا ہے کربل کی زمین ہوگی، 3 دن کا پیاسا ہوگا، ہمارا حسین ہوگا، ہزاروں مارنے والے ہوں گے، اکیلا مارا جائے گا۔ اپنے بیٹے کے مرنے کا نام سنا تھا نا، زہرا نے فوراً اپنے بابا سے پوچھا بابا مجھے اتنا بتائیے کیا آپ ہوں گے جب میرا حسین مارا جائے گا؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گی۔ کہا کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا حسن مجتبیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے۔ بابا کیا یہ دکھیاری ماں ہوگی؟ کہا نہیں زہرا آپ بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ کی اور میری آقا زادی نے کوئی بڑا درد بھرا بیان کیا اور رو کے کہتی ہے بابا مجھے اتنا بتائیے اگر کوئی نہیں ہوگا تو پھر میرے حسین پہ کون روئے گا؟ میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ اس وقت رسول نے کہا بیٹا زہرا اللہ کی ذات ایک قوم خلق کرے گی جو اپنے پیاروں کی قبروں پہ نہیں، جو اپنوں کے لیے نہیں بلکہ تیرے اور میرے حسین پہ گریہ کرے گی۔ جب اس بات کو سنا نا اس وقت میرے حسین آگے بڑھے اور کہنے لگے ایک قوم پیدا ہوگی جو حسین کو روئے گی؟ نانا
ہاں بیٹا حسین تیرے اوپر گریہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اللہ نے خلق کرنے ہیں جو آپ پہ گریہ کریں گے۔ اس وقت حسین کہتے ہیں نانا پھر جو لوگ میرے اوپر گریہ کریں گے مجھے بتائیے تو صحیح آپ انہیں اجر کیا دیں گے؟ تو اس وقت رسول نے کہا میرے پاس لوائے حمد ہے، میں اپنے لوائے حمد کے سائے میں لوں گا۔ وہ کہا بابا آپ کیا دیں گے؟ کہا کہ میں جام کوثر پلانے والا ہوں۔ اے حسین تیرے اوپر گریہ کرنے والوں کو میں جام کوثر پلاؤں گا۔ کہا بھیا حسن آپ کیا دیں گے؟ کہا بھیا میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں جنت میں سرداری کے نیچے لوں گا۔ اب رخ کیا اپنی ماں زہرا کی جانب، رو کے کہتے ہیں اماں آپ مجھ پہ گریہ کرنے والوں کو کیا دیں گی؟ اس وقت میری آقا زادی فرماتی ہے بیٹا حسین یہ دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہے؟ میں اس وقت جنت میں نہ جاؤں گی جب تک تجھ پہ گریہ کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ مالک سوائے غم شبیر کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو یہی زہرا کی اولاد، دو بھائی اور بہن کربلا میں غریب ہو گئے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے بھائی شام کے مصائب پڑھ رہے تھے، بس اسی سے آگے کچھ مصائب کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دستور زمن ہے نا عزادارو، انسان میں جتنا پیار و محبت ہوتا ہے ان میں کچھ مثالیں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ جتنا پیار و محبت کا انداز بہن اور بھائی کا ہوتا ہے اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ روایت ہے کہ کوئی زینب کو بھائی کے ساتھ اتنا پیار تھا نا، کبھی بھی اپنے بھائی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح بھی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گھر پہ آتی، شام کو بھی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اپنے بھائی کے گھر پہ آتی۔ آخر بہن اور بھائی کا راستہ جدا ہونے لگا۔ کربل کی میدان میں عصر عاشور جب ہونے لگی نا عزادارو، توجہ میری طرف رکھیے گا، مالک آپ کو سوائے غم شبیر کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ جب وقت عصر آنے لگا نا سارے لوگ شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے تھے۔ حسین آئے ہیں نا اپنی بہن کے خیمے کے باہر آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی سلام۔ اے زینب اب آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو کے جا رہا ہے۔ اس وقت میری آقا زادی فرماتی ہے بھیا حسین زینب کے ہوتے ہوئے اتنے درد بھرے بین کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت کہا بھیا ایک لمحے کے لیے باہر آ جائیے، جب ایک لمحے اندر آ جائیے۔ جیسے ہی خیمے کے اندر آئے نا عزادارو، بہن نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور کہا بھیا حسین میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے، مجھے کوئی اور نہیں، مجھے اپنی ماں زہرا کی وصیت ادا کرنی ہے۔ بہن زینب یہ کون سی وصیت ہے کہ جو تو نے آج عصر عاشور ادا کرنی ہے؟ کہا بھیا حسین 3 جمادی الثانی کی صبح تھی، اماں جا رہی تھی، مجھے حجرہ عبادت میں بلایا تھا اور کہا تھا بیٹا زینب ادھر آ میں تجھے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹا کون سی وصیتیں؟ کہا وصیت یہ ہے میں نے ایک قمیض کو سیا ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، جب عصر عاشور ہو میرا حسین تجھے الوداع کرنے کے لیے آئے یہ قمیض میرے حسین کو پہنا دینا۔ عزادارو جب قمیض کا نام آیا حسین نے انتظار کی، زینب کبریٰ آگے بڑھی، ایک پرانے صندوق کو کھولا، ایک پرانی پوشاک باہر نکالی جو ماں نے بڑے دکھی انداز میں سی تھی۔ پرانی پوشاک کو حسین نے اپنی آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد زیب تن کیا، زیب تن کرنے کے بعد حسین نے اپنی پوشاک کو پھاڑنا شروع کیا۔ بہن نے جتنے پیار سے پہنایا تھا آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا یہ اماں زہرا کی طرف سے پوشاک ہے، پہلے پرانی ہو چکی ہے، اب اسے دوبارہ کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ رو کے کہا بہن زینب کل جب 11 محرم ہوگی آپ میرے لاشے پہ آئے گی، یہ بے غیرت لوگ ہیں، انہوں نے میرا لباس لوٹ لینا ہے۔ زینب
جب کل تو لاشے پہ آئے حسین کے جسم پہ کوئی لباس تو ہو. عزادار و وصیتیں آگے بڑھنا شروع ہوئی. اب جو حسین چلنے لگے کہا بھیا حسین رک جائیے, مجھے اماں کی دوسری وصیت بھی ادا کرنا ہے. کہا بہن زینب پھر کون سی وصیت ہے؟ حسین اپنے آپ کو سواری سے نیچے اتاریے. حسین نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے اتارا اور کہا با بیٹا بتا کون سی وصیت ہے؟ کہا وصیت یہ ہے اماں نے کہا تھا جب حسین جا رہا ہو حسین کے گلے کا بوسہ لینا. زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا اور کہا السلام علیکہ یا فاطمہ, اماں زہرا میرا سلام ہو. اب حسین نے جانے کا ارادہ کیا. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام عزادار ہو. کہا ایک وصیت زینب مجھے بھی ادا کرنی ہے. کہا زینب نے بھیا کون سی وصیت؟ کہا زینب اپنی کونیوں سے پردہ ہٹا. زینب نے چادر ہٹائی. حسین نے گھسنیوں کو چوما اور چوم کے کہا زینب یہ بھی میری ماں کی وصیت ہے. کہا بھیا آپ کے گلے کو چوما, کچھ لمحے کے بعد آپ ذبح ہو جائیں گے, لیکن آپ نے میری کلائیوں کو کیوں چوما؟ کہا بہن زینب ابھی شام ہو جائے گی, تجھے رسل پہنا دیے جائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.